الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ تعالی ثم الحمدللہ تعالی ثم الحمدللہ تعالی۔ یہ عبد ناچیز اپنے کریم پروردگار کے حضور سراپا سپاہ سے کچھ صلاح حقیقی نے محض اور محض اپنی شان کریمی کے تصدق مجھ عبد ناچیز کو اور اب سب احباب کو اپنے محبوب مکرم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتی بنایا، اور ہماری کچھ ذمہ داریاں بھی ہمیں عطا فرمائیں، جس طرح ارشاد گرامی قدر فرماتا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تم ایک بہترین امت ہو اور تمہارا فرض منصبی ہے کہ لوگوں کو نیکی کا حکم دو اور برائی سے تم منع کرو۔ اسی طرح میرے اور آپ کے کریم آقا حضور نبی مرشد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی قدر ہے کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعایتہ۔ تم سارے کے سر راعی ہو، تم سے تمہاری رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اور میرے کریم آقا نے بڑی وضاحت فرمائی، گویا ہر خاوند سے اس کی بیوی کے بارے میں، بیوی سے خاوند کے بارے میں، والدین سے اولاد کے بارے میں، اولاد سے والدین کے بارے میں، آقا سے غلام کے بارے میں، غلام سے آقا کے بارے میں، الغرض جو جہاں بھی موجود ہے اور اس کی جو ذمہ داریاں ہیں، اس کے جو فرائض ہیں، ان کے بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ بحمد اللہ تعالی عبد ناچیز اپنے کریم پروردگار کا شکر ادا کرتا ہے کہ رب کائنات نے مجھ عبد ناچیز کو دین متین کا نوکر بنایا، اپنے محبوب مکرم شفیع معظم رحمت عالم کے امت کا خیر خواہ اور امت کا صحیح سوچنے والا رب کائنات جل وعلا نے یہ منصب عطا فرمایا۔ اس اعتبار سے الحمدللہ تعالی میرے عقیدت مندوں اور شاگردوں کی تعداد ہزاروں میں نہیں بلکہ بحمد اللہ تعالی لاکھوں میں ہے۔ میری ذمہ داری اور میرا فرض منصبی ہے کہ میں اپنے عقیدت مندوں، اپنے دوست احباب، اپنے پیاروں کو رب کائنات جل وعلا کے حکم کے مطابق کہ قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ ان چیزوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں اپنے پیاروں کے نام اپنا پیغام پیش کرنا چاہتا ہوں، اور یہ پیغام آپ کو میڈیا پر اہل محبت کے نام ایک اہم پیغام کے نام سے بھی مل جائے گا۔ میں نے یہ تحریر کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کے ارشاد گرامی قدر سورہ انفال آیہ برکہ نمبر 46 میں ہے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، یعنی اور اللہ تعالی جل وعلا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانو اور آپس میں جھگڑو نہیں، پھر تم بزدلی کرو گے اور تمہاری بندھی ہوئی ہوا جاتی رہے گی، اور صبر کرو بے شک اللہ تعالیٰ صبر والوں کے ساتھ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو باہم اتفاق، اتحاد اور ایک دوسرے کے ساتھ پیار و محبت کا حکم دیا ہے۔ اگر تمہارے اندر اختلاف ہو جائے گا تو لوگوں کے دلوں میں جو تمہاری عزت و عظمت ہے وہ بھی جاتی رہے گی، اور کفار کے مقابلہ میں تمہارا رعب و دبدبہ بھی جاتا رہے گا۔ میں نے لکھا ہے کہ نہایت افسوسناک حقیقت ہے کہ ماضی قریب اور حال میں بعض لوگوں کے غیر ذمہ دارانہ رویوں کی وجہ سے اہل سنت و جماعت کے درمیان ایسے فتنوں نے جنم لیا کہ مذہب مہذب کا شیرازہ بکھر گیا اور اتحاد امت پارا پارا ہو کر رہ گیا۔ شر پسند عناصر نے اس کا خوب فائدہ اٹھایا اور جی بھر کر تخریب کاری کی، اور وہ طاقت جو باطل قوتوں کے خلاف استعمال ہونا چاہیے تھی وہ توانائیاں اپنوں کے خلاف صرف ہونے لگیں۔ افسوس، صد افسوس کہ اللہ رب العزت جل وعلا کی مذکورہ بالا ارشاد گرامی قدر کو نظر انداز کر دیا گیا اور لوگ ابلیس سے لعین کے جھانسے میں آ گئے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ہم اللہ تعالی جل وعلا اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں کے خلاف سیسا پلائی دیوار بن کر اپنے بزرگوں کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے دشمنان دین کا کلا کما کرتے اور جان، مال، اولاد اور قلم کے ساتھ ان بدبختوں کے خلاف جہاد کرتے۔ اس پہ شک نہیں کہ دشمنان دین کے خلاف جہاد کرنا فرض عین ہے اور اس کا انکار کرنا کفر ہے۔
یہ اسی طرح فرض ہے جس طرح نماز روزہ فرض ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ جل مجد الکریم اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں کے خلاف جہاد میں سستی دکھانا یا پیچھے ہٹنا ناجائز و حرام ہے، اسی طرح مسلمانوں کا آپس میں لڑائی کرنا اور اختلافات پیدا کرنا بھی ناجائز و حرام اور عظیم فتنہ ہے۔ یہ بندہ ناچیز نہایت ادب کے ساتھ اکابرین اہل سنت و جماعت اور قائدین محترم کی خدمت میں عرض پرداز ہیں کہ وہ اپنے بڑے پن کا ثبوت دیتے ہوئے ایسے لوگوں کی سرکوبی فرمائیں اور کوشش فرمائیں کہ تخریب کاروں کے مذموم ارادے ناکام ہو جائیں اور اہل سنت و جماعت کا بکھرا ہوا شیرازہ پھر سے جمع ہو جائے۔ اور علماء کرام اپنے علمی اختلافات کو میڈیا کے ذریعے عوام کالانعام کی عدالت میں پیش کرنے کے بجائے قرآن مجید فرقان مجید سورۃ النساء آیہ مبارکہ نمبر 59 کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ ورسول۔ ارشاد گرامی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، ایمان والو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، واولی الامر منکم اور جو تم میں صاحب اختیار ہیں تم ان کا کہنا مانو، فإن تنازعتم فی شیء اگر تمہیں کسی معاملہ میں آپس میں تنازع ہو اختلاف ہو تو پھر کیا کرو؟ رب کریم فرماتے ہیں کہ فردوہ الی اللہ والرسول، تو اس تنازع کو اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے حضور پیش کرو، یعنی قرآن و حدیث سے اس کا جواب تلاش کرو۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن پر یقین رکھنے والے ہو، ذالک خیر و احسن تعویلا، اور یہ بہت ہی اچھی بات ہے اور انجام کے لحاظ سے بہت ہی بہترین عمل ہے۔ چاہیے تھا کہ اس پر عمل کریں علماء کرام۔ عوام الناس کو ان کی علمی مشغافیوں کی کیا خبر، ایسی باتوں سے ان کا ایمان و عقیدہ یعنی عوام کا ایمان و عقیدہ متزلزل ہوتا ہے اور ان کے دلوں میں علماء کی نفرت بڑھتی ہے، یعنی علماء اپنے باہمی اختلافات کو عوام کے سامنے پیش نہ کریں، اس طرح علماء کی عزت بھی برباد ہوتی ہے اور عوام کا عقیدہ بھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ النساء کے آیہ مبارکہ نمبر 83 میں ارشاد فرمایا وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رُدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، اور جب ان کے پاس امن یا ڈر کی کوئی خبر پہنچتی ہے تو اسے مشہور کر دیتے ہیں، اور اگر وہ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنی جماعت کے ذمہ دار احباب تک پہنچاتے تو اس کی تحقیق کرتے، یعنی استنباط مسائل فرماتے اور جو ان میں تحقیق کرنے والے ہیں ان کے سامنے پیش کرتے۔ اور اگر تم اللہ تعالیٰ جل وعلا کا فضل اور اس کی مہربانی تمہاری شامل حال نہ ہوتی تو البتہ تم شیطان کے پیچھے چل پڑتے سوائے چند لوگوں کے، یعنی اپنے معاملات کو خود ہی حل کرنے نہ بیٹھ جائیں، خود ہی اندازے لگا کے نہ بیٹھ جائیں۔ میں نے لکھا ہے یعنی اہل ایمان کے ذہنوں کو منتشر کرنے والی باتیں پھیلانے سے منع فرمایا، کیونکہ انتشار والی باتوں سے فتنہ پھیلتا ہے، جبکہ اللہ رب العزت جل وعلا کے ارشاد گرامی قدر ہے والفتنة اشد من القتل، یعنی فتنہ قتل سے بھی شدید ترین ہے۔ اور اہل ایمان کے قتل کی سزا کیا ہے، یعنی جو ایمان والے کو قتل کرے اس کی سزا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، جس کسی نے کسی ایمان والے کو قتل کیا اس کا بدلہ جہنم ہے، فرماتا ہے خالداً فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ یا تا دیر رہے گا، وغضب اللہ علیہ، اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب بھی ہے، ولعنہ، اور اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت بھی ہے، وعد لہ عذابا عظیما، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ ثم اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ، فتنہ قتل سے بدتر اور قتل کی سزا ابھی آپ نے سماعت فرمائی ہے۔ میں نے لکھا ہے کہ میں اپنا فرض ادا کرتے ہوئے اپنے سارے احباب کو تاکید کرتا ہوں وہ ان فتنوں کا حصہ نہ بنیں۔ سوشل میڈیا پر ایسی پوسٹ جو علماء حقہ یا اہل سنت و جماعت کہ کسی بھی ادارے یا شخصیت کے خلاف ہو یا جس سے فتنہ کی آگ بھڑکنے کا اندیشہ ہو، اسے شیئر یا فارورڈ کرنے کی بجائے ڈیلیٹ کر دیں۔
ایسے کسی پروگرام میں شریک نہ ہوں جس میں کسی بھی فتنہ کو ہوا دی جا رہی ہو، کہیں ایسے نہ ہو کہ آپ کی آخرت برباد ہو جائے۔ یعنی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کی بنا فرمانی ہو، اور امت کے غمخوار آقا یعنی حضور نبی محترم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ناراض ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے فتنوں سے بچنے کو حکم دیا۔ حضرت سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت سے پہلے تاریک رات کے ٹکڑوں کی طرح فتنے ہوں گے، ان میں آدمی صبح کو مومن ہوگا، شام کو کافر ہو چکا ہوگا، شام کو مومن ہوگا، صبح تک کافر ہو چکا ہوگا، اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ۔ فرمایا ان فتنوں کے دوران بیٹھنے والا کھڑے ہونے والے سے بہتر ہوگا، ان میں آہستہ چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا، ان فتنوں میں تم اپنی کمانوں کو توڑ دو اور ان کے چلوں کو کاٹ دو، اپنی تلواروں کو پتھر پا مار کر توڑ دو۔ یعنی مسلمانوں کے باہمی لڑائی جھگڑے اور تنازعات میں تم ان کا حصہ نہ بننا۔ اگر کوئی تم پر زیادتی کرے تو آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں حابیل و قابیل میں سے بہترین بیٹے کی مانند ہو جانا، یعنی جس سے اپنے بھائی پر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا خود قتل ہو گیا تھا۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے مزید ارشاد فرمایا کہ ایسے بن جانا جس طرح آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے۔ دوسری روایت میں صحابہ کرام نے کیا یا رسول اللہ علیہ السلام اس وقت ہمارے لیے کیا حکم ہوگا، یعنی جب یہ تنازع بڑا ہوا ہوگا۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اپنے گھروں کے ٹاٹ بن جانا، یعنی جس طرح ٹاٹ گھر میں بچھا رہتا ہے بازار میں اس کو نہیں بچھایا جاتا، اس طرح تم گھروں کے اندر رہنا، باہر مت نکلنا۔ حضرت ابی ہریرہ کی روایت میں ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گنگے بہرے اور اندھے فتنے ہوں گے، یعنی شر پسند عناصر اندھے بہرے ہو کر کسی کی حمایت کریں گے یا کسی کی مخالفت کریں گے، نہ حقیقت کو جانیں گے نہ کسی کی بات ماننے کے لیے تیار ہوں گے، بس جوش عقیدت میں معلوم نہیں کیا سے کیا کچھ وہ کہیں گے۔ میرے کریم آقا رسول عربی نے ارشاد فرمایا جو ان کی طرف دیکھے گا، یعنی معمولی سے جھکے گا، ان کی محفل میں بیٹھے گا، ان کے جلسے میں شریک ہوگا، ان کا پروگرام دیکھے گا، وہ اس کو اپنی طرف کھینچ لیں گے۔ اس فتنہ میں زبان درازی کرنا تروال مارنے سے بھی زیادہ شدید تر ہوگا، یعنی شر پسند عناصر نہایت ہی نازیبا زبان استعمال کریں گے۔ میرے کریم آقا تاجدار اربوجم شفیع معظم رحمت عالم سے حضرت سیدنا ابو بکر روایت کرتے ہیں کہ رسول رحمت نے فرمایا جب یہ فتنے پیدا ہوں تو ان سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کرنا، جس کے پاس اونٹ ہوں وہ اپنے اونٹوں کے پاس چلا جائے، یعنی جنگل بیابان میں، جس کے پاس بکریاں ہوں وہ اپنی بکریوں کے باڑہ میں چلا جائے، یعنی تنہائی اختیار کر لیں، جو ذمہ دار ہو وہ اپنی زمین پر چلا جائے، یعنی کھیتوں میں جا کر رہائش اختیار کر لیں، ان فتنہ پرور لوگوں سے لا تعلق ہو جائے۔ ایک شخص سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دائما ابدا، ارشاد فرمائیے جس کے پاس نہ اونٹ ہوں نہ بکریاں نہ زمین وہ کیا کرے؟ تو ارشاد گرامی میں قدر فرمایا وہ اپنی تلوار لے اور اس کی تیز دھار پر پتھر دے مارے، یعنی اس کو کند کر دے، توڑ دے، پھر جلد بھاگ جائیں اور نجات حاصل کر لے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ بارگاہ رب العزت میں یوں عرض کیا اللہم حل بلغت، اللہم حل بلغت، اللہم حل بلغت، اے رب کائنات جل وعلا کیا میں نے تیرا حکم پہنچا دیا؟ کیا میں نے تیرا حکم پہنچا دیا؟ کیا میں نے تیرا حکم پہنچا دیا؟ یعنی اس تبلیغ رسالت پر میرے کریم آقا نے اپنے اللہ کو گواہ بنا لیا۔ ایک شخص سے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ السلام مجھے ارشاد فرمائیے کہ اگر مسلمانوں کے یہ دونوں متحارب گروہ جو ایک دوسرے سے برسر پیکار ہیں، ایک دوسرے سے جھگڑا کر رہے ہیں، یہ دونوں میں کوئی ایک مجھے اپنے میں شامل ہونے پر مجبور کرے، نہ شامل ہونے پر کوئی بندہ مجھے تلوار دے مارے یا تیر مار کر قتل کر دے تو یا رسول اللہ پھر تو میرے کریم آقا حضور نبی مرشد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد گرامی قدر فرمایا وہ اپنا اور تیرا دونوں کا گناہ لے کر جہنم میں داخل ہو جائے گا۔ ان حوالہ جات کے لیے جن کے حوالہ سے میں نے یہ مضمون تحریر کیا ملاحظہ فرمائیے، سن ابی داؤد حدیث نمبر 4263، حدیث نمبر 4465، جامع ترمذی حدیث نمبر 2202 اور حدیث نمبر 2178۔
ابن ماجہ حدیث رقم 3961 اور حدیث رقم 3958، صحیح مسلم حدیث رقم 2886-12۔ مزید معلومات کے لیے کوئی بھی شخص کتب احادیث میں ابواب الفتن کا مطالعہ کر کے بہت ساری مزید احادیث مبارکہ کا مطالعہ کر سکتا ہے۔ معلوم ہوا کہ اس پرفتن دور میں جو شخص زیادہ آگے بڑھے گا، بڑا متحرک ہوگا، جوش و خروش سے آگے بڑھ کر حصہ لے گا، وہی بڑا مجرم ہوگا۔ میرے کریم آقا رسول اللہ کے ارشاد گرامی قدر کے مفہوم کے مطابق جو مسلمانوں کے باہمی تنازعات میں حصہ نہیں لے گا، چپ رہے گا، ایک طرف ہو کے بیٹھ جائے گا، وہ نجات پا جائے گا۔ اس لیے میں اپنے سب عقیدت مند احباب کو سختی کے ساتھ تاکید کرتا ہوں وہ ان فتنوں میں ملوث نہ ہوں۔ اگر وہ یہ غلطی کر چکے ہیں، یعنی ایسے فتنوں میں ملوث ہو چکے ہیں، تو وہ سچے دل سے توبہ کریں۔ اگر آپ اپنی خواہشات نفسانیہ کے لیے نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالی جل مکیم اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کی خاطر کسی بھی شخصیت کے ساتھ اگر آپ محبت کرتے ہیں، میں آپ کو محبت کرنے سے منع نہیں کرتا، آپ جس بھی صحیح العقیدہ شخصیت یا جماعت کے ساتھ محبت کرتے ہیں ضرور کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس میں برکتیں عطا فرمائے، مگر اس آڑ میں دوسرے ایمان والوں پر کیچڑ اچھالنے کی فتنہ انگیزی نہ کریں۔ یہ میرا فرض تھا جو میں نے ادا کر دیا تاکہ میں قیامت کے دن مجرم نہ بنوں۔ اگر کسی شخص کو میری اس نصیحت سے اختلاف اور انکار ہو تو میں اس سے لا تعلق اور بری ہوں، اور میں اپنے احباب کو تاکید کرتا ہوں کہ اگر کوئی میری اس نصیحت کے جواب میں مجھے گالیاں بکے تو اس کو ہرگز جواب نہ دیا جائے، کیونکہ نہ تو میں خود اس فتنہ میں شامل ہونا چاہتا ہوں، نہ اپنے کسی عقیدت مند کو اس کی اجازت دیتا ہوں۔ علاوہ ازیں جواب دینے کی ضرورت اس لیے بھی نہیں ہے کہ حدیث صحیح میں میرے کریم آقا تاجدار اربوجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی قدر موجود ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی مسلمان کو کافر یا فاسق کہا، فاسق کو فاجر کہا یا اس پر لعنت کی، اگر وہ شخص عند اللہ ایسا نہیں ہے، اس کا حقیقی علم اللہ تعالیٰ کو ہے کہ وہ کیسا ہے یا کیسا نہیں ہے، اگر وہ شخص ایسا نہیں ہے تو کہنے والا خود کافر یا فاسق و فاجر ہو جائے گا یا اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت نازل ہو جائے گی۔ یعنی کسی کو جواب دینے کی ضرورت نہیں، وہ گالی بکنے والا خود ہی اس کا مستحق ٹھہرے گا۔ یہ حدیث مبارکہ جو میں نے ابھی عرض کی ہے صحیح مسلم میں، صحیح بخاری میں، سن ابی داؤد میں، جامع ترمذی اور دیگر کتب کے اندر موجود ہے۔ یاد رکھیے واللہ عزیز ذو انتقام، آپ کو انتقام لینے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ غالب ہے اور خوب انتقام لینے والا ہے۔ میں بارگاہ رب العزت میں دعا کرتا ہوں کہ اے رب ذوالجلال تو اپنے محبوب مکرم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیلہ جیلہ سے ہمیں بلکہ ساری امت کو ان فتنوں سے محفوظ و مامون فرمانا، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔